بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹھک کی دوسری نشست میں آپ کو خوش آمدید. اور ہم نے جو گفتگو فرمانی ہے یہاں پہ وہ فرمانی یہ ہے کہ سر کہ کل پکڑے گئے فواد چوہی صاحب اور ادھر نون لیگ نے اشتہار دے دیتا 365 دن 600 دن 700 دن 200 دن پتہ نہیں کیڑے کیڑے دن اور اتنے لکھا ہم نہیں بھولے اور پھر کوئی ہم بھولنے نہیں دیں گے. ہم بھولنے نہیں دیں گے. ایک ہی بدماشی ہے یا انتقام ہے کی ہے ایک ہی سیاست ہے. میں آپ سے ذکر دیکھیں فواد چودھری صاحب جو ہے نا گفتگو کا آغاز ان سے کرنا تھا. وہ جو اچھا وہ اور معاملے پہ انہوں نے شروع کرنا. ٹھیک لیکن فواد چودھری صاحب نے خود دعوت دی. انہوں نے کہا کہ مجھے بھگت سنگھ اور نیلسن منڈیلا کی صف میں شامل کر دی گیا. میں نے حادثہ بڑا آیا کہ یار چلو یہ بات اگر کوئی مراد سعید ٹائپ یا عمران خان ایون کہے نا تو میں کہوں کہ انہوں نہیں پتا جاہل آدمی. فواد چودھری کو پتہ ضرور ہے بھگت سنگھ کے بارے میں. نیلسن منڈیلا کا پاوے نہ پتہ ہوئے بھگت سنگھ کا پتہ ہے کیونکہ وہ پنجابی ہے اور وہ ایک اس کے اندر پنجابی شاونسٹ بھی ہے. ٹھیک ہے تو بھگت سنگھ نو ہر پنجابی جانتا ہے. ٹھیک ہے لہٰذا یہ فواد چودھری جب یہ بات کی تو پھر خاکسار نے ایک ٹویٹ کیا تھا. اچھا بلکہ مسلم لیگ نون نے جو ٹویٹ کیے کس نے کیا تھا؟ علامہ مشرقی نے. اپنے آپ کو خاکسار کہہ رہے ہیں کہ یہ میں کسر نفسی سے کام لے رہا ہوں لیکن ان کو کسر نفسی پسند نہیں ہے. ہاں جی تو پھر بٹ اندر دا باہر نکلا تو جب لاہور دا بابا لاہور دا بابا آئے گا میرا نا چیکا مارنی ہے. اچھا یہ وہ نون لیگ نے سب کی جتنی ان کی تھی اپنا مدت قید اس کا دنوں میں حساب لگا کر تو انہوں نے بہت زور دی کرو گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اچھا انہوں نے وہ ٹویٹ کیا جس کا آپ نے ذکر کیا تو میں نے پھر ایک ٹویٹ کیا تھا کہ اور میں نے حساب لگایا تھا زرداری صاحب کی اس کا. میرا خیال ہے اس وقت پاکستان میں جتنے اس اگر میں سب سے زیادہ جو سیاسی قید کاٹی ہے وہ آصف زرداری صاحب نے کاٹی. غفار خان صاحب کی سب سے زیادہ 18 سال. اچھا اب جو ہے وہ اگر آپ ان کے دنوں کا حساب لگائیں تو نون لیگ ساری دن مل کے انہیں دن نہیں باندھے. ٹھیک ہے اچھا اب میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی انہوں نے آج تک کلیم نہیں کیا کہ میں نیلسن منڈیلا بن گیا. زرداری صاحب نے کبھی کلیم نہیں کیا. انہوں نے کہا تھا مرد ہور مجید نظامی نے کہا تھا جس کے اخبار نے زرداری صاحب کے خلاف سب سے زیادہ پروپیگنڈا کیا تھا فائنلی اس نے مان لیا. تو یار فواد صاحب کی جو بات ہے نا یہ ہاسے والی ہے یار. لوگوں نو کہن دے کہ تو کچھ کیتا ہے آپ تے تو کیتا ہی کچھ نہیں تھا. نہیں پتا سا نہیں پتا. فواد چوہی صاحب ایک بات میں کہہ دوں کس کے ہیں؟ آغا شورش کشمیری نے میرا خیال ہے کہ غفار خان سے بھی زیادہ کاٹی تھی. اب میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. پاکستان میں ان کی چند سال بھی نہیں. جب زرداری صاحب کو نظامی صاحب نے کاٹی نہیں پاکستان بننے سے پہلے اس بات بھی نہیں 60 میں بھی 68 67. چلے بہرحال طویل قید تو ہے نا یار. چلو جب زرداری صاحب کو نظامی صاحب نے مرد ہور کا خطاب دیا تو نظامی صاحب سے نواز شریف صاحب نے گلا کیا کہ یہ کیا ہو گیا آپ نے ان کو مرد ہور کا خطاب دیا. انہوں نے کہا وہ جیل کاٹ لیتے آپ کیوں نہیں کاٹتے. کہتے میرے تو نہیں کٹی جاتی. تو اب زرداری صاحب کو تو نیلسن منڈیلا کا خطاب ان کے یعنی لوگوں نے اپنے چاہنے والوں نے دیا خود نہیں کہتے. سوال یہ نہیں ہے سوال نیلسن منڈیلا کا نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ یہ طرز عمل کیا ہے. دیکھو یہ غلط طرز عمل ہے. میں نے آپ نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ اسی ہم جیلہ پہ جائیں گے. بالکل غلط ہے بالکل غلط ہے. دیکھیں میں نے اس دن بھی پہلے دن بھی جب یہ ہوا تھا فواد چودھری گرفتاری ہوئی تھی گرفتاریوں کا یہ سلسلہ رکنا چاہیے. یہ جب یہ حکومت آئی تھی تب بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ یار ایک بار یہ جو سرکل چل رہا ہے اس کو روکنا ہوگا. نہیں میں تھوڑا سا اس سے اختلاف کرتا ہوں. میں بتاؤں گا یہ والی جنون جو الزام ہوا ہے. سر میں بات پوری کر لوں سر. میں نہیں کر سکتا بات. نہیں آپ بات کر سکتے ان کے پاس بیٹھ کے میں بات نہیں کر سکتا سر. اور آپس سے نبڑ لو. اوکے 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 اچھا یار بس کرو یار چلو. سر جی دیکھیں اس سلسلے کو ایک بار ہاں جس بندے کے اوپر جنون مقدمہ ہے مقدمہ بنے ٹرائل ہو سزا کر کے جیل بھیج دیں. یہ جو بغیر ٹرائل کے یعنی بغیر سزا کے آپ لوگوں کو 10 12 سال خورشید شاہ بزرگی میں 2 سال جیل میں رہے. شہباز شریف صاحب کینسر کے مریض 2 سال جیل میں رہے. حمزہ شہباز جیل میں رہے.
آصف زرداری کو دوائیاں نہیں دی جاتی تھی جیل میں, فریال نہیں, ٹھیک ہے, رانا ثناءاللہ صاحب بغیر. یار یہ سلسلہ یہ نہیں, یہ برابر کرتے رہیں گے نا سر, پھر نہیں تو رکے پھر رکنا نہیں ہے, اس کو رکنا پڑے گا. فواد چودھری نے جرم کیا ہے, ان کے اوپر ٹرائل ہو, سزا ہو, جیل جائے. یہ جو ٹرائل کے دوران جیلوں میں رکھنا ہمارا سسٹم ہے کیا؟ بیسیکلی علی وزیر پڑا ہوا ہے جیل میں, علی وزیر پڑا ہوا ہے جیل میں. آپ بات کر سکتے ہیں. میرا صرف اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ اگر فواد چودھری جیل میں گیا ہے, جو بھی پولیٹیکل حکومت ہے, یہ جو بات کر رہے ہیں بالکل قانون کے مطابق کر رہے ہیں کہ پہلے ٹرائل وہ تفتیش ہو جائے, اگر وہ جرم ثابت ہو جائے اگر وہ بھیج دیں. ادروائز یہ کام, یہ ہمیں صرف جب فواد چودھری جاتے ہیں یا کوئی اس قسم کے لوگ جاتے ہیں تب ہمیں کیوں خیال آتا ہے. ہر روز ہمارے یہاں جس آدمی کے خلاف پرچہ کرتا ہے ایک شک کی بنیاد پر ہوتا ہے اور اس کو اٹھا کر اندر ڈال دیا جاتا ہے اور سالوں وہ اندر پڑے رہتے ہیں, سڑتے ہیں. یہ ہمیں صرف اس وقت یاد آتا ہے جب ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز جب اندر جاتے ہیں تب ہمیں یاد آتا ہے. اور پولیٹیکل لیڈرز کو چاہیے عموماً ایسی گرفتاریوں کے پیچھے عموماً کوئی اور قوت کار فرما ہوتی ہے. ہاں تو اچھا, لیکن اس میں اصل مسئلہ تو حل ہونا چاہیے. جن مہذب معاشروں کا ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ وہاں پر مقدمہ درج ہونے کے بعد اس کی تفتیش ہوتی ہے اور جرم ثابت ہونے کے بعد پکڑا جاتا ہے, وہ صرف سیاستدانوں کے لیے, فواد چودھری کے لیے یا حمزہ کے لیے نہیں ہوتا, وہ سب لوگوں کے لیے ہوتا ہے. تو ہماری حکومت کو, ہماری پارلیمنٹ کو چاہیے کہ سب لوگوں کے لیے یہ مسئلہ حل کریں. میرا مطلب یہ تھا کہ میرے بھائی برا مان گئے, یہ عام لوگوں کے لیے بھی ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ پولیٹیکل وکٹمائز کرتے ہیں لوگوں کو تو پھر وہ نیچے تک ٹریول کرتا ہے. جی بالکل. اچھا, اس میں ایک بات یہ ہے کہ وہ جو عدالتیں جو ہیں, وہ جو سسر صاحب کا ویڑا بنی ہوئی ہیں, ان کے اوپر بھی نظر ثانی ہونی چاہیے. ایک جج نگران جج بنا تھا, ٹھیک ہے, اور وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ سالوں میں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بھی بن جائے, لیکن ان کی نگرانی کے اندر ارشد ملک والا سکینڈل بھی سامنے آیا, اور ان کی نگرانی کے اندر جو کچھ ہوا وہ سارا عدالتوں نے الٹ کے ان کے منہ پہ مارا. اب ایسے شخص کو ہم جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کے اعلیٰ عہدے پہ منصب ہوتا ہوا دیکھیں, یہ ساتھ ساتھ ان کی تطہیر کا عمل بھی ہونا چاہیے. اگر وہ ہمارا تطہیری عمل ان کا ہوگا تو پھر یہ والا تطہیری عمل زیادہ ساہیوال سے, کل ایک عورت ساہیوال سے سپریم کورٹ گئی ہے لوگوں سے پیسے پکڑ کے. اس نے سپریم کورٹ کا بھی نہیں اس کو پتا تھا, اس کے 2 بھائی قتل ہوئے تھے, اور وہ صرف گئی ہے کہ جی ساڑا ککھ نہیں رہا تو جج صاحب اللہ دا واسطے انصاف کر دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پولیٹیکل بلکہ جسٹس سسٹم ہے اس کے حالات یہ ہیں, اور ہماری ترجیحات کیا ہیں, یہ بھی ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے. وہ ہے کہ جناب پی ٹی آئی پٹیشن لے کے آئیے فلانا سارے ڈگ پو گئے, انہوں نے ڈگنا تسی ڈگ پو. مجھے اجازت دی جائے. جی, ایک بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے محترم بھائی نور اللہ کو تو سیاستدانوں کے ساتھ کوئی خاص عداوت ہے. میں یہ عرض کروں کہ دنیا کی کوئی قوم جو ہے وہ سیاسی عمل کے بغیر اور سیاسی رہنماؤں کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی. نارمل قوموں میں سیاست ہوتی ہے اور سیاستدان بھی ہوتے ہیں, ان میں خامیاں بھی ہوتی ہیں, اس میں خرابیاں بھی ہوتی ہیں. فواد چودھری صاحب کی گرفتاری اور اس میں خرابی ہوتی ہے سر. جی, تو وہ سیاستدان سے کوئی مبرہ تو نہیں ہے نا, سیاستدان کوئی ٹھیک ہے. جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ اس ملک میں یہ واقعہ ہوا, ہمیں اس بات کو بار بار یاد کرنا چاہیے. 5 برس پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ 2008 سے 2012 تک رہی, ایک بھی پولیٹیکل پریزنر نہیں تھا, کوئی وکٹمائزیشن نہیں کی گئی کسی سیاسی مخالف کی. 13 تک ایک منٹ کی. اس بیچ میں جو لوگ اٹھائے گئے, جو پیپل ہو وینٹ مسنگ, اٹ واز آف کورس ناٹ دا ڈوئنگ آف دا پولیٹیکل گورنمنٹ, دیٹ وی نو. لیکن آصف زرداری نے جس نے 11 سال قید کاٹی تھی, جب وہ 5 برس صدر رہا, پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوئی. 1. دوسری بات یہ کہ تھوڑا سا یہ کسی لوور لیول کے اور عمران خان صاحب نے اس کو مکمکا کا نام دیا. جی انہوں نے, جی وہ سیاستدانوں میں مفاہمت ہو تو وہ مکمکا ہے, ادارے مداخلت کریں ان کے حق میں تو وہ قومی مفاد ہے. قومی مفاد ہے. یہ انہوں نے باقاعدہ یہ لفظ جو ہے یہ NRO اور مکمکا یہ بی بی بے نظیر کے ریکنسیلیشن کے لفظ کے جواب میں گھڑا تھا. جی, عوام نے نہیں گھڑا تھا, ان کو گھڑ کے دیا گیا تھا. ہاں ظاہر ہے وہ اتنی صلاحیت رکھتے تو پھر بات ہی کیا تھی. میں یہی عرض کرنا چاہتا. فواد چودھری صاحب پہ جو 124A لگائی گئی ہے, میں اس کو زیادتی سمجھتا ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ جتنا جرم ہے
उतनी बात करनी चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि सेडिशन, देखिए मेरी अर्ज सुन लीजिए गौर भाई, मैं आपको ही फोन माइक दूंगा। पहले फोन दे दें। फैसल, ओके, आई वांट टू कंप्लीट माय सेंटेंस। मेरा ये कहना है कि इसमें मुल्क का मुहर्रर जो है थाने का, वो 124A लगा देता है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह चुकी है कि इस सेडिशन एक्ट को सिर्फ इन्वोक कर सकती है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि ये है टू इंसाइट पीपल टू ओवरथ्रो अ लीगली एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट थ्रू वायलेंस। तो ऐसी तो कोई बात इसमें नहीं थी मेरे ख्याल में। फवाद की गिरफ्तारी नहीं, ये एक जुमला सर, एक मिनट कुछ थोड़ा यार राइट भी सर, थोड़ा यार राइट एंकर ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ नहीं, मैं तो ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ। एक फिक्रा, इमरान शफकत ने और रिजवान रजी ने कोई ऐसी हरकत नहीं की थी अपने व्लॉग के अंदर या ट्विटर के जरिए, ये तो हमारे खिलाफ भी लगा दी गई थी। तो मैं ये आमिर मीर आपसे मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि दो गलत सही नहीं होते, तीन तो बिल्कुल ही नहीं होते। ठीक है, ये सिलसिला खत्म होना चाहिए भाई। जो अच्छा अब मैं अर्ज कर दूं, अब मैं अच्छा एक मिनट बात था जी सर। इमरान शफकत साहब चूँकि एक ख़ास फ़हीम गौहर जो है वो नरम गोशा रखते हैं एक ख़ास सियासी जमात के लिए, मैं याद दिला दूं कि जून 2020 में बिल मूव किया था रज़ा रबानी साहब ने कि ये सेडिशन एक्ट जो है इसे हमारी पीनल कोड से निकाला जाए। ये कॉलोनियल एरा की वो ज़रूरियात में से है। अच्छा, दोनों बातों में फ़र्क है। 302 भी कर दो, वो भी कॉलोनियल एरा है। One moment, let me complete my sentence. पूरा 1864 ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ PPC, ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿਓ सारा बात। ये इसको कहते हैं पार्टी की बात सुन। और उसकी मुखालफत की थी अली मोहम्मद खान साहब ने, और अली मोहम्मद खान साहब ने कहा था कि ये जो 124 और अली मोहम्मद खान किनका पालतू है वो आपको पता है? सॉरी मैं जी मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ। उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि ये जो कानून है ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सैंक्टिटी की जो है वो ज़मानत देता है। पाकिस्तान के आइन की दफ़ा 4 और 5 और पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम इस स्टेट की सैंक्टिटी और सिक्योरिटी की ज़मानत देते हैं। जी ये इसके लिए 124A जो है वो इकबाल खान गुजर मुहर्रर थाना किला गुजर सिंह से लगवाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अब ये कहना चाहता हूँ ये कि पहली बात तो ये है कि ये सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज हुआ है और वो एक आइनी अदारा है, और मेरा ख्याल है कि नुमाइंदे के तौर पर उसके नुमाइंदे के तौर पर किया गया। तो एक जवाब तो मैं आपका जो आपने पहले इतराज़ उठाया वो बता दूं। दूसरी बात यह है कि रज़ा रबानी साहब की अपनी एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत है, मैं उनका बहुत बेहद एहतराम करता हूं, लेकिन उन्होंने जो वो मूव किया वो अगर वो कानून ख़त्म हो गया तो फिर तो ज़ाहिर है कि नहीं लगना चाहिए, लेकिन अगर कानून मौजूद है और ख़त्म नहीं हो सका तो फिर लगेगा भाई। ठीक है। तीसरी बात यह है कि ये बहुत ज़ोर दिया जा रहा है हमारे दानिश्वर साफ़ियों की तरफ से, और बहुत सारे लोग जो हैं उनके दिल में मोहब्बत के लड्डू फूट रहे हैं फवाद चौधरी के लिए कि जनाब वो बड़ा जुल्म हो गया। सर जो दूसरे थे वो को हिंदुस्तान तो आए थे, उसी दफा नहीं बोले। अब बात ये नहीं सर, ये बात नहीं वो बात कर रहे हैं कि जो सेक्रेटरी या मेंबरान इलेक्शन कमीशन के जो मेरी बात सुने सर, इनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ ना, वो एक थाने के मुहर्रर ने देखा कि मैं जा रहा था चाह पी रहा था, उत्थे मैं देखा टीवी लगा सी, उत्थे रज़वान रज़िया गल कर रहा सी, ये मुकदमा होया सी। ठीक है, इन्हां दे उत्ते ये मुकदमा नहीं होया पाए ना, ਇਹ फर्क है दोवां दे एक बात। नहीं सर एक मिनट, सियासतदानों को भी चाहिए कि वो अपनी मैं वो लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता, लिमिट्स में रहें और अपनी जो सियासी अदावतें हैं और जो पॉलिटिकल गोल्स जो हैं उनको अचीव करने के लिए वो इस लेवल तक ना जाए। फवाद चौधरी ने क्या कहा था, एक मेरी बात सुने, जब फवाद चौधरी साहब या अपने लीडर को खुश करने के लिए तमाम हदूद क्रॉस करने से बाज रहे, निहाल हाशमी के साथ जब हुआ चाहिए, फवाद चौधरी ने क्या कहा था मुझे बताएं। ऐसे ही इसी तरह की बातें की उन्होंने थ्रेट किया था। जब राणा सना पकड़ा गया तो क्या कहा था, इतने बाद चलो इसलिए हुकूमत चले तो निकल गए थे, फिर कहना मैंने तब कहा था कि ये गलत हो रहा है। ठीक है। अच्छा, मैं देखिए बात ये है कि ये जो कहते हैं सिलसिला रुकना चाहिए। सर आपका कानून ये कहता है कि आप अदारों के खिलाफ इस तरह की गुफ्तगू नहीं कर सकते।
آپ قانون بدل لیں. ہمارا قانون یہ بھی کہتا ہے کہ ادارے ہمارے سیاسی عمل میں مداخلت نہیں کر سکتے. او یار وہ اور جب الیکشن وہ کرے- کمیشن ہے پائی جڑے ادارے دی گل کر رہے ہیں. آپ قانون بدل لیں. وہ الیکشن میں تو الیکشن آپ کمیشن کسی کی اور بات کو کر رہا ہوں. تہاڈے دماغ 'چ ادارہ ایک ہی ہے تے میں دسو کی کراں. الیکشن کمیشن آئینی ادارہ نہیں ہے. اس کے گھر فیملی تک جا رہے ہیں. آگے تہاڈی فیملی دی گھر پہنچاں گے اسی. یہ کوئی بات ہے کرنے والی یار. اچھا اس طرح کہنا شروع کرو گے. اچھا میں اگر یہ بولنے کی آزادی وہ کیا تھا اس کو لے کے 3 اگر یہ میں کہنا شروع کر دوں بھائی جان میری بات. فواد چودھری کو تے کتنے پھرنا چاہیے سی؟ اسلام آباد لے کے جاتے اسلام آباد لے کے جاتے. نہیں وہ تو قانونی ضابطے پورے کرنے تھے. پروسیس کی بات وہ ڈیو پروسیس ہوا ہے پورا. وہ تو ڈیو پروسیس لیکن ہوا اچھا اب جس چیز پہ فواد چودھری کے ساتھ جو غلط ہوا ہاں اس کی میں مذمت کرتا ہوں. کپڑا جڑا منہ تے پایا. سر ہتھ کڑی بھی لانا غلط ہے. ہاں دیکھیں وہ نس نہیں رہا سی فواد چودھری کے ساتھ سیاسی. یار عمران یہ جو ہے نا یہ ہمارے گھٹیا جو حرکت ہے. اہلکار ہیں یہ نا نہیں اس طرح کرنا کے اداروں کے کپڑا نہیں پانا چاہیے سر انہاں کوئی نسدا نہیں پیا. گڑی لگانا غلط ہے. نہیں مینوں ہاتھ کڑی نہیں سی لائی. مینوں ہاتھ کڑی ہاں مینوں ہاتھ کڑی نہیں سی لائی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ساڈے ادارے والے جو جتنے اہلکار ہیں انہاں دے اندر دی تسلی نہیں ہوندی. مزہ نہیں آندا انہیں دیر تک. یہ لگ رہا ہے ان کو بھی موقع مل رہا ہوتا ہے نا اپنی اتھارٹی جتانے کا. ہاں کل تک ہاتھ کڑی لو ہاتھ کڑی لو. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਓਪੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ. اجازت ہے. جی جی اچھا یہ جو سیاست ہے نا جی فواد چودھری نو پڑھ لو کیا اور آصف علی زرداری نو تن دیو, نواز شریف نو تن دیو, باہر بھیج دیو, مریم نواز نو بھی 2 دفعہ جیل اندر کر دیو. اچھا یہ سیاست ہے نا میرے خیال میں لگتا ہے کہ اٹ سٹیمز فرام یہ جو لیک آف پبلک ایشوز ہے نا جی. ویسے تو ضرورت نہیں ہے لیک آف پبلک ایشوز جو ہیں اگر ہم ان کی بات نہیں کریں گے. فار ایگزامپل اگر ہمیں نہیں پتا ہوگا پیاز کا ریٹ کیا ہے, آلو کا ریٹ کیا ہے, مرغی ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے, پیٹرول کی پرائسز کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, ڈالر کدھر سے کدھر چلا گیا, اور آئندہ آنے والے دنوں کے اندر انفلیشن جو ہے وہ 50% ہوگی یا 60% ہوگی, تو پھر ہم یہی کریں گے کہ یار تم نے یہ غلط کیا. تو یہ آپ نے جو مسلم لیگ نون کا دیکھا 60 دن 70 دن 700 دن اتنے دن جو کیلکولیشن ہم بھولے نہیں دیں گے. یہ صرف ریلائنس ہے کہ جی ہمارے اوپر بہت زیادہ زیادتی ہوئی اور ہم اس قابل ہیں کہ آئندہ آپ ہمیں لے آئیں. اب عمران خان صاحب کا اگر آپ جو بیانیہ دیکھتے ہیں وہ یہی بیانیہ ہے. اچھا او گل بھائی جان ان پرانی ہو گئی, نواز شریف چور ہے, شہباز شریف چور ہے, اب نئی بات کیا ہے, کڑی چور ہے. ایبسلیوٹلی اللہ آپ کا بھلا کرے. اور کوئی قانون ہی نہیں ہے جو فواد چودھری کے اوپر لگ سکتا ہے. سدھا 124 اور جو کہہ رہے تھے وجاہت صاحب کہ دیکھیے کورٹ نے واقعی اس کے اندر کہا ہوا ہے کہ یہ پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے اور یہ وفاقی حکومت کا کام ہے. آپ اس کو اگر آپ نے یہ لگانا ہے تو ان کی اجازت کے ساتھ وہ پروسیس کریں, وہ انیشیٹ کریں. تو آپ جو یہاں پہ پالیٹکس کر رہے ہیں وہ یہی پالیٹکس ہے کہ پڑھ کے تم دیو, پڑھ کے کر دیو, منو مارن لگے لوگوں کی سیاست کی. آپ نے کہا کہہ رہے ہیں نا اس کو پہلے پکڑ لیتی ہے, نہیں پہلے کو پکڑ لیتے, پہلے پکڑ اس کا خیال ہے کہ یہ پکڑنا یا نہ پکڑنا جو ہے یہ گورنمنٹ کی گویا نہیں گورنمنٹ دا نہیں, وہ کسی اور نو. اچھا گل جو ہے نا گل اور بھی اچھا نہیں ہاں کر لو گل تسی دوسرے ٹاپک تے آ گئے ہو تسی دوسرے ٹاپک تے ہاں ہاں دیکھیں میں آپ کر لیجئے گا تسی تے ہر موقع تے وہی گل کرنی ہندی کر لینا. اچھا میں جو شغل لا رہے ہیں سر غصہ نہیں کرنا. نہیں سر اے تسی تانوں شغل لان واسطے ہی لبیا نا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جذبات کے اندر ایک چیز بٹ سب سرا سدھے ہو کے بیٹھو. میں صرف ایسا ہی ہو کے بیٹھا کہ گفتگو کرتے کرتے لوگ اس طرح اگے ہو جاندے نے کہ اس تو بعد میں پیچھے ہو جانا کہ یار کتے میری وجہ تو انہوں نے پرابلم ہو رہی کیوں نہ. اچھا چلو مگر اس کا نتیجہ کی نکلنا, نتیجہ نکلتا ہے کہ لوگ مینوں پھر جڑا نا میسج کر کے کہندے نے کہ تو دوسرے نو ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں جس طرح پیچھے ہو کے بیٹھا. حالانکہ میرا مقصد ہے میں کہنا کہ نہیں یار انہوں نے 10 میں باٹا میں آرام پرستا جو اندر ہے اوے خود ہوندا بٹے بٹ بندہ ہوندا ہے, بٹ بندہ یار ہوندا. او بھائی غلط گلاں ہو رہی ہیں. اچھا چلو یار میری بات سنیں, جو جذباتی جو ماحول میں ہم چیزیں بھول نہ جائیں. ہم نے ابھی گفتگو یہ کرنی زرداری صاحب پر الزام, مریم نواز کی واپسی, میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ وہ ہم نے بات کرنی. سر جی دیکھیں میں نے جہاں کہا تھا نا کہ میں نے آغاز کرنا ہے اس کا, سر بات یہ ہے کہ آصف زرداری عمران خان صاحب کو کیسے یاد آیا. کسی نے ذکر کیتا ہونا. 2 چیزیں سر. ایک یہ کہ عمران خان صاحب وہ جو الزامات کی پرانی سلیٹ تھی نا سر مٹا رہے ہیں. عمران خان صاحب نے 27 مارچ کو جو خطاب کیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا مجھے قتل کرنے کا بھی منصوبہ ہے. ٹھیک ہے, 4 لوگ اس میں ملوث ہو, بیان میں ریکارڈ کر ویڈیو ریکارڈ کروا کے رکھ دیا ہے. اور یہ آصف زرداری صاحب ان 4 میں شامل ہیں. نہیں اب آج کہہ رہے ہیں نا, آج کہہ رہے ہیں
اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح بھٹو نے امریکہ کو انکار کیا تھا پھر یہاں ضیاء الحق نے بھٹو کو قتل کیا تھا، اس طرح یعنی الزامات فوجی کمان کے اوپر تھے، چاروں کے چاروں وہ تھے۔ اب عمران خان صاحب کا یہ والا سلسلہ تو چلا نہیں، تو عمران خان صاحب پر جب حملہ ہوا تو انہوں نے ایک وہ جو فوجی افسر اور 2 وزیر اعظم اور وزیر داخلہ 2 یہ نامزد کر دیے۔ کل شیخ رشید صاحب عمران خان صاحب کے پاس تشریف لے کر گئے تھے، انہوں نے وہاں سے نکل کر کچھ 40-50 سیکنڈ کی ایک جذباتی خطاب کیا، عمران خان کو نااہل کر دیں گے، قتل کر رہے ہیں، اور آصف زرداری نے لوگ ہائر کیے ہوئے ہیں۔ وہ عمران خان صاحب وہ پرانا طریقہ ہے نا، کنٹینر پہ کھڑے ہو کے نور اللہ صاحب نے کان میں ایک بار عمران خان صاحب کچھ کہہ دیا، عمران خان صاحب اسی پہ پورا مہینہ لگے رہے، او آئی جی اور ڈی آئی جی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ہے اس کے پیچھے اصل ریزن، یہ ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کو کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح منا لیں کہ یار ہاں وہ میں نے اب مکر جائیں گے۔ میں نے کب کہا تھا جو چیف نچ کے یار منا لی، ہاں چیف الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر کی اہلیہ کے متعلق عمران خان صاحب نے بھرے مجمع میں ایک بار نہیں 3 بار کہا کہ ان کو نوکری دی گئی اس لیے نون لیگ والوں کے پیسے بنا، ہاں پتہ نہیں کون سا ریونیو بورڈ میں یا کہیں، ہاں کسٹم میں۔ اچھا اب کہتے میں نے کبھی ان کو نام ہی نہیں لیا، بھول گئے ہوں گے نا۔ ٹھیک ہے، اب وہ یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نون لیگ والے میرا خیال ہے کرنے ہم بھولنے نہیں دیں گے۔ فکر حالانکہ کسٹم میں خاور مانے کا نوکری کرتے تھے۔ کمال ہے۔ اچھا جی مریم اور نواز یار جاوید چوئی صاحب نے جڑا کالم لکھ دیتا ہے، آخری جاوید چوہدری صاحب کا ذکر نہ کریں کیونکہ آج کل جو ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ نا پوسٹل اینڈ ٹیلی گراف سروس میں جو بھرتی ہو سر خبر انفارمیشن تو آ رہی نا، میں اگر چٹھی بھیجوں آپ تک تو وہ کوئی بیچ میں لائے گا نا، یہ فلٹرڈ انفارمیشن ہے، یہ بات لیکن جیسے بھی ہے ہم اسے سر دیکھیں نا جس نے، اچھا میں نے اس پہ کمنٹ کرنا ہے۔ ہاں ضرور کرو سر، نہیں بات آپ کو یہ کمنٹ اوپر سے میں نے مکنا ہی نہیں، میں نور اللہ صاحب کے قریب بیٹھا، اچھا مریم نواز صاحبہ اس پر بھی بات کرنی، بعد میں نہیں پہلے وہ کر لے نا، وہ کر لیں۔ ہاں پھر اتفاق دل دوستاں رہے نہ رہے کرنے سارے نور اللہ صاحب نو کر لین دیو، سر نور اللہ صاحب نو کر لین دیو، کی کر رہے ہو؟ بچوں والی مجھے صرف ایک اب بزرگ ہیں، ہم سب کے بزرگ ہیں۔ چلو سر سر شروع کر دیو۔ سر یہ وجاہت صاحب سینئر محترم سارے کچھ، لیکن میرے بارے میں جس طرح سے وہ بڑا ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیتے ہیں سیاستدانوں کے حوالے سے، تو میں لحاظ نہیں کروں گا، انہاں دا کہنے دا مطلب ہے نا، نہیں میں تو وہی کروں گا، لیکن میں تھوڑی سی اپنی وضاحت پیش کرنے کی کوشش کروں گا، میں وضاحت پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے، ایک سویلین پاکستانی کی حیثیت سے ان سیاستدانوں کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ بے نظیر واپس آتی ہیں، کارساز میں دھماکہ ہوتا ہے، 150-200 بندے مارے جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر وہی لوگ میرے جیسے سیاسی کارکن اور عام لوگ ان کے ساتھ پھر جمع ہوئے ہوتے ہیں، بغیر اس بات کی پرواہ کیے ہوئے کہ ان کو دھمکیاں ہیں، ان کے خلاف پہلے دھماکہ ہو چکا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ پھر مرتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد اگر میں بے نظیر سے یا اس لیڈر سے کوئی ڈیمانڈ کروں کہ وہ میرے حقوق کے لیے کام کرے، تو ان صاحب کو لگتا ہے کہ میں سیاستدانوں کے خلاف ہوں۔ ان صاحب کو نہیں، وجاہت صاحب کو اور میں یہی تو میرے بھائی 200 بندوں نے بھی جان دی تھی، 2 دفعہ دی۔ میری بات تو سن لینا یار، آپ میری بات تو سن لینا، آپ اس کے بعد پہلے آپ بولیں، بینظیر نے کلیئر کر لینا بھائی یار جذباتی نہ ہو۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ میں کوئی ڈیمانڈ کسی آرمی چیف سے یا ڈی جی آئی ایس آئی سے نہیں ہے میری۔ میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ میں ووٹ دیتا ہوں پولیٹیکل پارٹی کو، وہ پارلیمنٹ میں جاتی ہے، میری ساری ڈیمانڈز اس سے ہیں۔ اگر کوئی فوجی خرابی کرتا ہے، اگر کوئی وہ کرتا ہے جج خرابی کرتا ہے، تو اس سب کے لیے ان کو خرابیوں کو روکنے کے لیے ایک فورم ہے، وہ ہے پارلیمنٹ، جس میں میں کوشش کر کے ان کو وہاں پہنچاتا ہوں، اپنا رول پورا پلے کر کے، لائنوں میں لگ کے سارا دن کھڑے ہو کے ووٹ دے کر انہیں وہاں پہنچاتا ہوں، اور میں ووٹ دیتا ہوں، ایک ووٹ ڈالتا ہوں میں، ٹھیک ہے، اور وہ پہنچ کے جب میں انہیں وہاں پہنچاتا ہوں تو میری ان سے ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان کے تمام مسائل، عوام کے تمام مسائل انہوں نے حل کرنے ہیں۔ میں کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا، کسی ڈی جی آئی ایس آئی کی طرف نہیں دیکھ رہا، میں کسی آرمی چیف کی طرف نہیں دیکھ رہا، وہ میں کسی لینڈ مافیا کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوں، میں صرف ان پولیٹیشین سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ انہوں نے مسائل حل کرنے ہیں۔
وہ میرے لیے 365 دن ان کی ڈیوٹی ہے کہ میرے لیے کام کریں. ایک دن بھی جس دن غلط کریں گے، جس ایک دن غلط کریں گے، میں اس پہ تنقید کروں. ہو گیا سر جی. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ انہیں ووٹ دے لیکن کبھی کبھی ڈیمانڈ انہوں کو بھی کر لینی چاہیے تھی کہ آپ بھی اپنے حلف کی پاسداری کریں. آپ انہیں یہ بھی کوئی گناہ والی بات نہیں ہے. آپ انہیں ووٹ دے کے بھیجتے ہیں، ان کو ہتھوڑے مارے جاتے ہیں ان کے سر کے اوپر، ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا ہے، آپ کے ووٹ کی توہین کی جاتی ہے، اور آپ کو اس وقت بھی نکل کے سڑک پہ آنا چاہیے کہ اب میری بات کہ میں نے اس شخص کو ووٹ دیا تھا، اس کام کے لیے دیا تھا. تم کون ہوتے ہو 21ویں گریڈ کے افیسروں اور 20ویں گریڈ کے افیسروں کہ میرے منتخب نمائندے کی تم توہین کرو؟ آپ وہ ہیں کہ ان کی لاشوں کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اٹھو، میں نے تمہیں ووٹ دیا تھا، اٹھ کے میرا کام کرو، میں نے تمہیں ووٹ دیا تھا. ایک منٹ ٹھہر جاؤ سر، ایک منٹ ٹھہر. یہ ایک ایسی بحث ہے جڑی کبھی بھی نہیں ختم ہو میں while I completely trust نور اللہ سنسیئرٹی، میں ان کے اخلاص پہ کوئی اس میں شبہ نہیں، لیکن جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ دیکھیے بات ہماری ایک تاریخ ہے، کم از کم 1954-53 سے اس ملک میں سیاستدان کو برا کہا جا رہا ہے. اس ملک میں ہم نے اکثریتی رائے عامہ ذہن سازی کر دی ہے سیاستدان اور سیاسی عمل کے خلاف، ایگزیکٹلی اسی طرح سے جیسے اب ہر صحافی کو لفافہ خور اور بلیک میلر سمجھا جاتا ہے. تو میں جب بھائی سے یہ اختلاف کرتا ہوں تو اس بات پہ نہیں کرتا کہ سیاستدانوں نے سے غلطیاں نہیں ہوئیں، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ جب نور اللہ جیسا صاحب رائج شخص جو ہے وہ بھی بات کر رہا ہو اور صرف سیاستدانوں کا ذکر ہو رہا ہو. اب ہر دفعہ تو آپ یہ تشہیر فرمائیں گے جو آپ نے اب فرمائی ہے، آئی ایگری ود اٹ، لیکن اس ملک کی جو تاریخی تناظر ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو پٹھو ہے وہ بھی سیاستدان ہی کو گالی دے، اور جو آپ جیسا جمہوریت ذہن رکھنے والا ہے وہ بھی یا مورد الزام. اچھا یار اس بحث کو اب ختم کریں یہاں پہ. میرے ایک جملے کے ساتھ اس بحث کو ختم کرتے ہیں. سر وہ کہہ رہے تھے کہ ہر بار آپ تشریح نہیں کریں گے، سر ہر بار کرتے ہیں تشریح سر، کہ وہ کیوں کر. چلو ٹھیک ہے. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں مریم نواز صاحبہ کی واپسی کے اوپر، اور کسی نے اگر زرداری صاحب والے ایشو کے اوپر بات کرنی تھی تو وہ کر لیں اگر کرنی ہے تو. اچھا زرداری صاحب پہ صرف ان کا مسئلہ یہ آیا ہے، میں اس پہ کر دوں. اب آپ نے پوچھا تو یار میں تہاڈے کو پوچھا نہیں، میں جو تہاڈی باری آئی کسی نے بات کرنی ہے میں کیا جدو تہاڈی باری آئے گی کر لینا. نہیں سر ٹھہر جو نا، گل گٹ ہو رہی ہے نا، جدو تسی مریم تے گل کر کے نالے بھی کر لینا. تو مریم صاحبہ آ رہی ہیں واپس. میں بڑی معذرت کے ساتھ، ہو سکتا ہے کسی کی دل آزاری ہو یا سننے والوں کی ہو کہ سر کہ وہ تو وہ علاج کرانے گئی تھیں اور واپس آ رہی ہیں. بینظیر بھٹو بھی علاج کروانے گئی تھی 82 میں، 86 میں واپس آئیں تو ان کا استقبال کیا کہ ہر سیاسی جماعت اپنی پاور 82 کیڑے کدوں 82 میں 82 کون سی پاکستان چ ضیاء الحق تے ہن کیڑا ضیاء الحق ہے؟ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, رینک تو وہی نہیں سر یہ گل یہ کوئی جواز نہیں. نہیں بالکل آپ بات کیجیے. میں بات ہاں جی ہاں جی یار حد ہو گئی. کروانے گئی تھی ہم نا ملک سے مارشل لگے تھی سر جی، اس کے باپ کو پھانسی ہوئی تھی سر، اس کے باپ کو پھانسی ہوئی تھی. نواز شریف صاحب کو کڑی پھانسی ہوئی ہے. مائک میرے پاس ہے جی، مارشل کبھی کیا ہی نہیں. مائک میرے پاس ہے جی، مائک میرے پاس ہے. گزارش اتنی سی ہے کہ میرا شریف فیملی کے اوپر ہمیشہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ وہ پارٹ ٹائم پولیٹکس کرتے ہیں. دل کرے سیاست کر لی، دل کرے چپ کر کے بیٹھ گئے. میں ایک سیاسی مائنڈ سیٹ کے گھرانے سے میرا تعلق ہے، بچپن سے دیکھا ہے سیاست کو. اور پھر سیاست جو ہوتی ہے نا سر وہ پارٹ ٹائم نہیں ہوتی. سیاستدان سوتے ہوئے بھی سیاست کرتا ہے، سیاستدان جاگتے ہوئے بھی سیاست کرتا ہے. مریم نواز صاحبہ کی جب والدہ فوت ہو گئی تھیں تب میرے اوپینین یہ تھا، اور میں نے کافی نون لیگ کے دوستوں کے ساتھ جب ڈسکس ہوتی تھی کہ یہ جو آپ، کیونکہ عمران خان صاحب کا دور تھا، آمریت تھی، بدترین آمریت تھی نا اس وقت، جب وہ ان کا جنازہ پاکستان آ رہا تھا تو اس جنازے کو داتا دربار پر لے جا کر وہاں پر جنازہ پڑھایا جاتا، جلوس کی صورت میں وہ جاتی عمرہ جاتا. ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی بہت بڑی. دنیا کہتی رہے کہ جنازوں پر سیاست کرتے ہیں، کرنی چاہیے. مریم نواز صاحبہ جو ہے نواز شریف صاحب کی جو ہے وہ جانشین ہے ان کے ووٹرز کی طرف سے، فیملی کی طرف سے ہو کہ نہ ہو. بالکل ہے. تو لہٰذا مریم نواز صاحبہ جب اپنے علاج کے بعد واپس آ رہی ہے اور پاکستان میں پولیٹیکل حالات انتہائی خراب ہیں،
پاکستان میں معاشی حالت تباہ کن ہے. پاکستان میں لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی عمران خان کا کوئی توڑ نہیں ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی، ایک پولیٹیکل فیملی، ان کا عوام کے اندر آنے کا کوئی بھی موقع ان کو نہیں جانے دینا چاہیے. 3 ماہ وہ باہر رہی ہیں، وہ واپس آ رہی ہیں، ان کو آ کر ایئرپورٹ سے ایکٹیویٹی شروع کرنی چاہیے. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ جی یہ حمزہ شہباز صاحب جب جیل میں جاتے ہیں، جیل گئے 2 سال کی جیل کاٹ کر آنے والے پولیٹیکل ورکر کے لیے اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہوتا. جیل سے باہر نکلے اور جیل کے دروازے پہ کھڑا ہو کر وکٹری کا نشان بنائے اور نعرے لگاتا ہوا اور خطاب کرتا ہوا آگے بڑھے. جیسے جاوید لطیف نے کیا جی تھا. جیسے شہباز شریف صاحب نے بھی یہی کیا، باہر نکلے چپ کر کے گھر بیٹھ گئے. حمزہ صاحب بھی چپ کر کے گھر بیٹھ گئے. نہیں، آپ کی کمی، شادی، ہر ایکٹیویٹی آپ کی پولیٹیکل ہونی چاہیے. مریم نواز صاحبہ کو اپنے ورکرز کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے ایئرپورٹ سے جیسے اترے، میں تو حیران ہوں، لندن میں ٹاک کر کے نکلتی، یہاں پر اترے. عمران خان کیوں ان سے آگے ہے؟ عمران خان صاحب سارا دن ٹی وی پر بیٹھے رہتے ہیں. آج جو دوست آئے ہوئے تھے ممتاز بخاری صاحب سکر سے، مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ عمران خان کو ایئر ٹائم زیادہ کیوں مل رہا ہے. میں نے کہا اور کوئی بول ہی نہیں رہا. صحیح. تو سیاست اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ نے سر مریم نواز صاحب نے بیٹے کی شادی پر پتہ نہیں کروڑوں لگا دیے ہوں گے. اگر اس کو پولیٹیکل ایونٹ بناتی، جس طرح محترمہ بینظیر بھٹو کی شادی تھی، ٹھیک ہے، جس طرح پیپلز پارٹی کے لوگوں کے جنازے اور شادیاں ہوتی ہیں وہ پولیٹیکل ہوتی ہیں. سیاستدان سیاست کرے تو پھر سر ان کا ایک ایک ایکٹیویٹی ان کے بچوں کی پیدائش کے اوپر بھی وہ سیاست کرتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو لہٰذا یہ مریم نواز ٹھیک کر رہی ہے. سر آپ بالکل ٹھیک ہے. سیاسی ایکٹیویٹی ہے، اس میں اہم چیز دیکھنے والی صرف یہ ہوگی کہ اس میں اب وہ کیا نعرہ لے کر آتی ہیں. ظاہر ہے جب لوگ آئیں گے تو صرف خالی وکٹری کا نشان تو نہیں بنائیں گے، انہیں کچھ بولنا پڑے گا. تو ملک میں جو سیاسی حالات ہیں، جو معاشی حالات ہیں، خصوصاً 9 ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں ان کی پارٹی کی حکومت ہے. تو ان 9 ماہ میں انہوں نے کیا ڈیلیور کیا ہے، اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کو وہ کیا بیانیہ بناتی ہیں لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے. عمران خان صاحب کے پاس تو بہت اچھا طریقہ ہے، وہ کسی نہ کسی بات سے جھوٹا سچا جیسے بھی ہے ایک بیانیہ گھڑ لیتے ہیں اور لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو یہ مریم نواز کا دیکھنے والا ہوگا کہ وہ اس میں کیا بیانیہ لے کر آتی ہے، وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اور دوسرا زرداری صاحب کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے تھے کہ انہیں کیوں لگا ہے، زرداری صاحب سے انہیں خوف اب ان کے جیسے محسن نقوی کی وجہ سے میرا خیال زیادہ ہو گیا ہے کہ محسن نقوی صاحب جتنے کلوز ہیں زرداری صاحب کے ساتھ، انہیں برخوردار سمجھتے ہیں، منہ بولے بیٹے ہیں. تو انہیں فیل یہ ہو رہا ہے کہ ایک اور بڑے صوبے کی حکومت، سندھ میں پہلے ان کی حکومت تھی جہاں سے پی ٹی آئی کا صفایا ہو رہا ہے، تو ایک اور بڑا صوبہ، بلکہ جو سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب، جہاں پہ ان کے پاس اچھا اسٹرانگ بھی ہولڈ تھا، وہاں پر بھی ایک طرح سے پیپلز پارٹی ہی کا نمائندہ یا آصف زرداری صاحب کا نمائندہ وہاں پہ حکومت میں آ گیا ہے. تو میرے خیال میں انہیں وہ خوف ہے، اس وجہ سے وہ زرداری صاحب سے زیادہ خائف ہے. دوسرا انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ ریسنٹ پاسٹ میں جتنی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوئی ہے، وہ جو تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف آئی اور پنجاب میں جس طرح سے جوڑ توڑ ہوئی ہے، وہ ساری کام جو ہے آصف زرداری صاحب نے کیا ہے. تو اور ابھی ریسنٹ پاسٹ میں جو کچھ لوگوں کا اس میں پیپلز پارٹی میں شمولیت کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، تو انہیں نظر آ رہا ہے کہ مستقبل میں آصف زرداری صاحب بڑے پلیئر یا بڑے اسٹیک ہولڈر ہوں گے اس سارے حکومتی سسٹم میں، اور انہیں اپنی ریپلیسمنٹ یا اپنی جگہ ختم ہوتے ہوئے اور ان کو سامنے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس وجہ سے وہ آصف زرداری سے ڈر رہے ہیں اور اسی خوف کی وجہ سے انہوں نے ان کا نام لیا. ایک ایڈیشن اس میں کر لوں گا مختصراً، وہ نہیں سر، بس تھوڑا سا سر، عمران خان صاحب کو سیکورٹی ملی ہوئی ہے سرکاری. کے پی کے کی والی خبر آئی ہے کہ وہ وہاں سے انہوں نے ودرا کر لیا بنی گالا سے، اور ظاہر ہے یہاں سے بھی شاید ودرا کر لے کے پی کے والی کی. یہاں کے لیے لیٹر لکھ دیا ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے. اچھا اب عمران خان صاحب کو یہ بھی ایشو ہوگا نا کہ میں سیکورٹی کس طرح اپنی یقینی بناؤں، لہٰذا پھر یہ بھی انہوں نے کہ پنجاب میں حکومت بھی ان کی ہے اور وہ منصوبہ بنانا چاہ رہے ہیں. تو یہ اچھا، یہ میرا پوائنٹ چرا گئے. دیکھیے میرے سارے پوائنٹ جو ہے چونکہ چرائے جاتے ہیں، ایسے چرائے جاتے ہیں. سب سے پہلے عمران خان صاحب سر جی تسی یہ دسو کہ سر آپ یہ بتائیں کہ سر میں آپ کو ایک نیا سوال دے دیتا ہوں کہ کیا مریم نواز صاحبہ کے آنے کے بعد یہ جو ایک نیریٹو یا ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ خان چھا گیا آ گیا، وہ تانوں ڈاؤن ہوتا نظر آ رہا ہے، یا ان کی حکومت کی اپنی کارکردگی جو ہے مریم ان کو ان کے جواز یا جواب دینے پڑیں گے، تلاشنے پڑیں گے؟ دیکھیے لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ آگے فیس ہوتا ہے، اس کے پیچھے پارٹی کی تنظیم ہوتی ہے، اس کے پیچھے بہت زیادہ ہوم ورک کرنے والا ان کا سٹاف ہوتا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی کہانی بتاؤں، ہمارے فوجیوں نے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا کہ مریم نواز شریف کا میڈیا سیل تھا، جب وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے تو یہ وہاں سے بیٹھ کے تو ٹرینڈ چلوایا کرتی تھی. اور اس میڈیا سیل کی یہ حالت تھی کہ جس دن
وہ نواز شریف صاحب کا اقتدار ختم ہوا ہے تو مظہر نامی ایک شخص جو تھا وہ اس کا کوآرڈینیٹر تھا, وہ اگلے دن پی ٹی آئی کے میڈیا سیل میں بیٹھا ہوا تھا, اور پی ٹی آئی کا میڈیا سیل اس وقت کون چلا رہا تھا وہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ماشاء اللہ ہوم ورک ان کا اتنا ہوتا ہے. اب ہوم ورک ان کا یہ ہے کہ وہ جو ہمارا بھی انٹریکشن ہے نا ان سے, ہنا پرویز بٹ صاحبہ, انہوں نے اپنے 2 فوٹو شوٹ اپلوڈ کیے ہیں کہ یہ ہم مریم نواز شریف صاحبہ کی آمد کی تیاری کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. یہ مطلب اس طرح کی تیاریاں ہو رہی ہیں. وہ جو سڑک کے اوپر لگے ہوئے پوسٹر کی بات ہو رہی ہے وہ فوٹو شاپ ہے. گراؤنڈ لیول کے اوپر یہ تیاری ہے. جب پیچھے ٹیم نہیں ہوگی اور اس کو آپ کانفیڈنس نہیں دیں گے, آپ اندازہ فرمائیں کہ لاہور کے اندر انہوں نے 1.5 سال کے بعد لاہور کا اپنی پارٹی کا سربراہ مقرر کیا. پرویز ملک صاحب مرحوم کے جانے کے بعد, فوت ہو جانے کے بعد کوئی نہیں تھا. کنوں گمڑایا نا, کنوں گمڑایا کھوکھر, اوکے ٹھیک ہے, سیف کھوکھر, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے ساتھ جو سیکٹری بنائے ہیں وہ ہیں اپنے خواجہ عمران نذیر صاحب. سر جنہاں کھادیاں گاجراں ٹھڈ انہاں دے پی, مینوں اج پتہ لگا کہ خواجہ عمران نذیر سیکٹری انہاں دی پارٹی دا لاہور دا ہے. خواجہ صاحب ویسے ملتے رہتے, بڑے نائس اور چھوٹے سے آدمی ہیں, مطلب پیارے سے کیوٹ سے آدمی ہیں, لیکن آج پتہ لگا وہ بھائیا سیکٹری ہے. یعنی جو عہدے دینے میں اتنے کنجوس ہوں, ذمہ داریاں دینے میں اتنے کنجوس ہو, ٹھیک ہے نا, انہوں نے پولیٹیکل کیا دینا. یہ میں نے کہا چونکہ بھائیوں نے ذرا تھوڑی سی تعریف کر دی ہے تو بیلنس کر رہے ہیں. نمبر 1 بات. دوسری بات نہیں, نمبر 2 بات. نمبر 3 بات یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت جو ہے جو پولیٹیکل ویکیوم ہے اس شہر کے اندر بھی یا پنجاب کے اندر بھی, پیپلز پارٹی تمام تر مواقع کے باوجود اس کو پورا نہیں کر پا رہی. وہ پی ایم ایل این نہیں کرنا ہے اور اس نے ایکٹیو ہونا ہے, اور اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ پنجاب کا اور کے پی کے کا دورہ کریں گی, مختلف جگہوں کے اوپر جلسے جلوس بھی کریں گی. اور اگر ضمنی الیکشن ہو جاتا ہے, جس کے لیے بائی دا وے پی ٹی آئی نے درخواست بھجوائی ہے الیکشن کمیشن کو کہ جناب صوبائی اسمبلی کے الیکشن جو ہیں دونوں کے وہ ڈیلے کر دیے جائیں. اعزاز سید صاحب کی خبر ہے, اعزاز سید نے یہ خبر دی, ٹھیک ہے. وہ چیف وہیپ احمد ڈوگر اور ریاض فتیانہ جا کے ملے ہیں, اور کیا وجہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ قومی اسمبلی کے انتخابات کے ساتھ کروائے جائیں, اور الیکشن کمیشن جی اکتوبر میں یا جب بھی, اور الیکشن کمیشن بھی ایک کھچڑا نکلے. اس نے سارے ممبران نے بیٹھ کے بات سنی اور ساتھ میں اپنا ڈرافٹر بھی بٹھایا ہوا تھا جو نوٹس لیتا رہا ہے کہ کل نو مکرنا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ یہ والا مینڈیٹ اپنے لیڈرشپ سے لے کے آئے ہیں یا خود کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی نہیں, یہ ہم خود کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ تہاڈی لیڈرشپ تے سانو گالاں کٹ دی, اٹھو تو تہاڈی اٹھو, انہوں نے اٹھا دیا. یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے, ٹھیک ہے. اب میرا مطلب ہے اندر خانے جا کے وہی وہ اپنے ڈی جی آئی ایس آئی والی پریس کانفرنس یاد کرے نا, اندر کھاتے آگے پاؤں پڑتے ہیں, باہر نکل کے گالیاں دیتے ہیں. اور ٹھیک 12 گھنٹے کے بعد اس میٹنگ کے جناب انہوں نے ڈاکٹر ظہیر الدین بابر روان صاحب نے پریس کانفرنس کر دی. اس نے کہا جی ہم ریفرنس بھیجیں گے, الیکشن کمیشن کی کمپوزیشن ہی غلط ہے, یہ الیکشن کمیشن اپنے عہدے پہ قائم نہیں رہ سکتا. ابھی وہ منت اللہ کیے 12 گھنٹے نہیں ہوئے تھے تو پریس کانفرنس سامنے آ گئی. تو یار اب میرا مطلب ہے ایسی صورت میں کے اندر جو پولیٹیکل ویکیوم ہے وہ اس کو پورا کرنا چاہیے. جی سر, جو باتیں بھائی سمر نے کہیں اور بھائی نور نے کہیں, میں ان سب سے اتفاق کر کے دہرانا نہیں چاہ رہا. ٹھیک ہے, آئی ایگری, رائٹ ہے مسلم لیگ نواز کا اور صحیح فیصلہ ہے. 2 باتیں بہت مختصر. ایک یہ کہ لٹمس ٹیسٹ ہوگا 10 اپریل 1986. جو محترمہ بے نظیر بھٹو کا استقبال ہوا تھا اس ملک کی تاریخ میں, اس سے پہلے یا اس کے بعد انفیئر ہے تھوڑا سا. لٹمس ٹیسٹ وہ ہے, لٹمس ٹیسٹ وہ ہے, میں نے یہ عرض کی, اسٹینڈرڈ وہ ہے, یہ میں نے عرض کی ہے. باقی وہ کچھ کریں گے. اور ایک میں خطرہ لیتے ہوئے, رسک لیتے ہوئے, کیونکہ صحافی عام طور پہ اس طرح سے پیش بینی نہیں کرتے, میں اس سال کے ختم ہونے تک جو ہے وہ بلاول بھٹو کو ملک کا وزیر اعظم دیکھ رہا ہوں. اور اس میں ایک شرط
जो मैं समझता हूँ कि अनस्पोकन एक वो है इत्तेहाद या इत्तेफाक है इस मुल्क की दो बड़ी जमहूरी कुफ्तों में, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज में, अगर वो कमो बेश इतना रह जाए जितना अप्रैल से अब तक रहा है, बिलावल भुट्टो इज आवर प्राइम मिनिस्टर, आई प्रेडिक्ट इट एट द रिस्क ऑफ बीइंग रॉन्ग। जी सर, वही सवाल है। क्या सवाल है सर? मरियम साहबा को इस्तेमाल क्यों करवा रही है? इस्तकबाल क्यों करवा यार, ये वैसे सवाल बनता है आपका कि वो इस्तकबाल क्यों करवा रही हैं? नहीं सर, मैंने जुतियां मारो नहीं बन रहा आदमी मेरा और क्या मतलब नहीं, देखिए उसके पीछे लॉजिक है। इलेक्शन हाँ नहीं, बात ये होता है तो उन्होंने कहा था सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या दे? ओए शायर है ना, गल हो रहे साफी दा काम भी सवाल करना है, गलत भी कर सकता है, सही भी कर सकता है। औरतें की दूध देने की तकरीब पूछेगा कि तरकीब पूछेगा। नहीं, बात ये है, तुसी आप बहुत बड़े दानिश्वर हैं, मैं आपकी खाब तक नहीं पहुंच सकता, तो लिहाजा मैं तो जो है जब मैंने आंदे ने सवाल हो जी करांगा यार। तो वो सवाल मैं क्यों किया था, अगर आप इजाजत दे तो मैं बता देता हूँ। अच्छा लगा, मेरे को लगा है, नो इशू सर। सवाल ये है कि मरियम साहिबा पोस्टर ये कर रही हैं, तासुर ये देने जा रहे हैं कि जिनमें जो कुछ जिला वतनी कट के आ रही हैं, जिस तरह कोई बड़ा कुछ जुल्म थी गया सी कि जनाब उन्होंने चुक के बाहर सुटता गया सी, मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ था। अब चूंकि उनकी जद्दोजहद से मार्शल लॉ के वो फट्टे चुके गए हैं, तो अब वो वापस आ रही हैं, तो लोग कौम सारी बाहर आ जाए कि वो जी। एक साथ पॉलिटिकल आदमी जब ऑफिस, सर मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। मैंने जो सवाल किया था, मैंने जो सवाल किया था वो उसकी तसल्ली आपने करा दी थी, मैं उससे मुत्तफिक हूँ। हाँ जी, मैं इधर हूँ, तुसी हुण गल कर अच्छा यार देखें, एक तो आपकी बात जेन्युइन है कि मरियम नवाज साहिबा जब गईं तो पता था हमें जा रही हैं, वापसी की तारीख कोई नहीं थी। 3 महीने के वक्फे के बाद आ रही हैं, लेकिन अब आप देखें कि उनकी प्लेट के ऊपर है क्या क्या। एक तो इलेक्शनियरिंग होनी है, 10 दिन 12 दिन मेरा ख्याल है निकल गए हुए हैं 90 दिनों में से। जी बिल्कुल। और बाकी जितने भी दिन हैं उसके अंदर जलसे जुलूस हैं, कॉर्नर मीटिंग्स हैं, केपी का इलेक्शन है, पंजाब का इलेक्शन है, एक चीज़। दूसरा, उनकी प्लेट के ऊपर मैं समझता हूँ कि अपने पार्टी के मसाइल हैं काफ़ी सारे, जिसमें उनके अंकल्स शामिल हैं, जिसके अंदर उनके फैमिली शामिल है, जो रीऑर्गेनाइजेशन का टास्क है वो शामिल है। और इस हवाले से खबरें ये भी हैं कि चेंजेस भी होंगी उसके अंदर, वो भी उन्होंने करना है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाएं आप, तो एक तरफ फिर इमरान खान साहब भी उनका बड़ा चैलेंज है। तो उनका वो जो आप कह रहे हैं ना इस्तकबाल के क्यों होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए ताकि लोगों को पता। जी आप वजाहत करना चाह, सवाल की वजाहत करना चाह रहे हैं, ताकि लोगों को पता चल सके यार कि पॉपुलैरिटी कितनी है, किस किस्म की उनकी यहाँ पे खातर तवाज़ो होती है, उससे मेरा ख्याल है बड़ी चीज़ें क्लियर होंगी। एक चीज़। दूसरी चीज़ मुझे ये लगता है कि मरियम नवाज साहिबा जो है ना अब इस फील्ड में काफ़ी तजर्बा हासिल कर चुकी हैं। 2 दफ़ा जेल जाना, वालदा के साथ जिस तरह उनकी फौत हुई वो मामलात सारे, जिस तरह उनके कमरों के दरवाजे तोड़े गए, जिस तरह इस्लामाबाद, बिल्कुल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जितनी उन्होंने पेशियाँ भुगती, जिस किस्म के इल्ज़ामात उनके हवाले से लगाए गए वो भुगते, जिस किस्म की जिस वक्त के अंदर उन्होंने अपनी पार्टी की क़यादत की। आपको याद है ना वो एक दफ़ा आप ही के साथ मैं बैठा था, वो इनको वो बुला रहे थे नैब वाले कि आप आ जाएं इधर, आप तो हमने आपके साथ वो ज़रा मामलात देखने आपके, तो उसके अंदर भी फिर वो अपनी पार्टी के लोगों के साथ गई थी और फिर वो नोटिस ही वापस हो गया था मेरा ख्याल। और जो सबसे बड़ा उनका चैलेंज होगा मेरा ख्याल है वो इमरान खान साहब खुद हैं, और अगर वो बाहर नहीं निकलती हैं उस तरह जिस तरह इमरान खान साहब लोगों को गैदर करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि पार्टी के साथ थोड़ी सी ज़्यादती हो जाएगी। और शी हैज़ प्रूवन द फैक्ट दैट शी इज़ द फेस, शी इज़ द क्राउड पुलर। तो मेरा ख्याल है कोई मुझे वजह समझ नहीं आती कि मरियम नवाज साहिबा आएँ और उनका इस्तकबाल ना हो और वो बाहर ना निकले। तो आई थिंक देयर आर ऑल द रीजंस, उन्होंने खुद भी साबित किया। एक और वजह भी है ना, उनको चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया। जब कोई पॉलिटिकल आदमी ऑफिस लेकर अपना लाहौर से पिंड जाता है ना, वो भी इस्तकबाल करवाता है।
ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਲੈ ਕੇ। ਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਵੇ ਚੋਈ ਦੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸੀ बुशरा बीबी से शादी वाला नहीं, वो मेरा फोन आया था तो मैं उसके लिए बाहर गया था। हाँ बस मैं भूल जाते हैं ना मेरा भाई ਦਾਦੂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵਿਚਾਰਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਚੱਕਾ ਚੋਂਦ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਦਿਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਦਾਦੂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹਾਈਏ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਦਾਦੂ ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਲਕਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ अब आपका लड़का खराब है तो मैं क्या अच्छा करूं? सर अच्छा आप क्या कहना चाह रहे थे सर मैं एक तो क्वेश्चन ये था कि मरियम साहिबा जो वापस आ रही हैं वो मतलब क्या गोल लेके आ रही हैं गोल से मुराद ये है कि मैं मेरा ख्याल अपना गल समझा नहीं पाया सवाल की सूरत एक्चुअली में। आपका सवाल जो है ना वो दुरुस्त है ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਸੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ नहीं वो नहीं करवाई सी। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕੰਮ ਸੀ हाँ भाई नु आप भी नहीं पता लगा कि क्या गया मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मरियम नवाज शरीफ साहबा का यहाँ पर अपना जो इस्तकबाल करवाने का शौक है वो उनका सिर्फ शौक है उसकी वजह से हो रहा है नवा पार्टी का सदर बनाया है नवा ATM घेरिया उन्होंने ये मरियम का ATM है ये रिकॉर्ड पर है जो नया आया ना हाँ ये जिस तरह अलीम हाँ इमरान का ATM सी ना इस तरह ये मरियम का ATM है ये नए ATM से पायन वो अपना जड़ा ना इस्तकबाल करवा रही हैं इसके अलावा कुछ नहीं। दूसरी बात ये है कि जो आपने कॉलम की बात की थी वो कॉलम सर मैं आपसे अर्ज करूं उसमें आप नोट कीजिएगा कि एक ऐसा बंदा इस मुल्क का वजीर आज़म बनवाया गया जिस बंदे ने एक ऐसी शख्सियत के हाथों में खेल कर वाले भी बैठे हैं। एक ऐसी शख्सियत के हाथों में खेला जिसने उनसे कहा बनी गाला लिख दे मैंने तो वो कह रहे ऐसी लिख दे हाँ कालम ही है ना हाँ जी ठीक है वो तो ओन चौधरी अड़ गया उन्हें कहा सर की पे कर दे एनी नहीं प्राइस हैगी एडी हैवी प्राइस ठीक है सो वो रुक गया यार समरकंदों को खड़ा दे दिए जाते हैं अच्छा फिर उसके बाद सर बड़ी मुश्किल फिर गल जी है ए वाले घर से आ गई अबाई घर दे इतना पहलवान ने लेके अच्छा अब इस बंदे को आप एक मिनट प्लीज यार एक मिनट देखिए इस बंदे भैन रहिंदी सी कढ दित्ता उन्हें घरों बाहर। देखें ये इस बंदे की जहनी कैफियत है कि वो इतना लालची इतना डरपोक और इतना डुलिया हुआ करैक्टर है उसने दे कैसे दिया अगर यार सुन तो लेना सर अगर प्राइम मिनिस्टरशिप नजर आ रही प्राइम मिनिस्टर मिलती पई है ना दम अच्छा फिर उनका कितना ज़मान पार बना ली होंगी कितने ज़ईफुल एतकाद हैं वो अभी मैं ये इमरान खान की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि भाई तुसी इद्दत ते पूरी हो लैन देंदे उन्होंने कहा जी उतो हुक्म आ गया सी हुण उतले दा हुक्म किवें टालीए हाँ सीरियसली ये लिखा हुआ है ना ये उसमें लिखा हुआ है अच्छा ये उन्होंने कहा या नहीं कहा मुझे नहीं पता लेकिन मैंने जवेद चौधरी के कालम को पढ़ा है पढ़ा है। अब ये एक है अब ये है एक शख्सियत इसकी दूसरी शख्सियत भी तो है ना बैटर हाफ भी तो मौजूद है ना वो जी बैटर हाफ है हूँ तुसी ओदा करैक्टर चेक करो जरा मैं ये गल इस तो कह रहा कि किसी दोस्त को खास तौर पर इनू इतराज होंदा है वजाहत नूं ए मैं सिर्फ एक्सपोज करना चाहना चीज़ां उन्होंने कहा जी मेरी छोटी बेटी से शादी कर लें खान साहब हाँ ये ओन चौधरी ने ठीक कहा है और इमरान खान ने कहा कि नहीं उसकी उम्र बहुत थोड़ी है हाँ ठीक है 25 साल छोटी उनसे जिसनों दमाद बनवाना चाहती थी उन ब्याह कर लिया क्या जबरदस्त बात है सर अब आप ये देखें हजूर है इसके बाद सर वो लिखा हुआ उसमें सर उसमें लिखा हुआ है सर तो देखो जरा गल कितने जा रही है यार ये 21वीं सदी में हुआ पाकिस्तान के और इस सारी की इंफॉर्मेशन अगर ओन चौधरी को है जुल्फी बुखारी को है वो मौलवी सईद मुफ्ती सईद साहब को है तो वो जेडे साडे पाकिस्तान दे मालको मुख्तार ने उनके पास नहीं थी रथी कराया एक मिनट यार एक बोलना का शौक बड़ा है आप ये देखें कि ये सारी इंफॉर्मेशन रखने के बावजूद तुसी उन्होंने जहनीयत चेक करो कि फिर इस बंदे को प्राइम मिनिस्टर बनाया तो फिर सर वो 24,000 अरब का टीका लगा ना पाकिस्तान में जी लगा आज मैं इसहाक डार साहब को इसहाक डॉलर कह रहा हूं जिम्मेदार तो इमरान है
ٹھیک ڈار صاحب تو صرف ایسے لیے نہیں کہ ایسے موقع تے موجود نے ہتھی چڑھ گئے پیچھے اشارہ کری جا رہے اور یہ خان بات صاحب کی کتنی عمر ہوگی جو وہ بال بکھرے ہوئے تھے, شیف بڑی ہوئی تھی, سمجھ کچھ نہیں آ رہی تھی, 67 تھی وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے لے جاؤ کہ 67 یہ ہے یار. میرا خیال ہے کہ بہت ہی ہوگی ہے نا. یار وہ ایک بات, وہ جب انہوں نے ہتھی کہا نا تو مجھے پنجابی کا ایک بہت خوبصورت مصرع یاد آ گیا. میں نے کہا بس اس پہ ختم کرتے ہیں, وہ گرما گرمی بہت ہوگی. ہتھی تورے سجنا نو نالے یاد کرا نالے رو. میرا خیال ہے کہ ایسے شعر تے مکائی ہے, اور کوئی گل کرنے دی لوڑ نہیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ. اگلے جمعے پھر ملیں گے. پھر اللہ حافظ.